حضور لوگوں کی پرجوش فرمائش پہ آپ سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ فتویٰ ہے، یہ کتاب ہے فتووں کی فلانا ہے، تو یہ کتابیں بھی فتووں کی چھپی ہوئی ہیں، تو یہ فتویٰ ہوتا کیا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، کیوں ہوتا ہے؟ بنیادی طور پہ فقہ الواقع کے مطابق، یعنی علاقائی رسم و رواج اور اس علاقے کی اصل صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے جب کوئی عالم، کوئی فقیہ، کوئی مفتی حالات و واقعات کے تناظر میں اس عصری علوم کو ہم آہنگ کرتے ہوئے معاشرے کے سوچ، فکر، رجحان کے مطابق شریعت کو کنورٹ کرتے ہوئے، کنورٹ سے مراد تبدیل کرتے ہوئے نہیں، یعنی اس کو ایک چینلائز کرتے ہوئے اس کے شیڈو میں کوئی جدید جو مسائل ہوتے ہیں ان کا فیصلہ سناتا ہے. تو بنیادی طور پہ اس کو فتویٰ کہتے ہیں. اور فتوے کی ضرورت بلال بھائی بنیادی طور پہ پیش تب آتی ہے جن معاملات میں قرآن و حدیث کی واضح نصوص موجود نہ ہوں. مثلا اگر آج کوئی یہ پوچھے گا کہ جی 5 نماز پڑھنا فرض ہے یا سنت ہے، اس میں فتویٰ نہیں ہوتا. یہ اب عام فہم بات ہے. فتویٰ ان عصری علوم کے مطابق ہوتا ہے. مثلا ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا مسئلہ آیا تو پھر شریعت کے مطابق فیصلہ کرنا تھا کہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی میاں بیوی ہی کا ملاپ ہونا چاہیے یا غیر مرد بھی ہو سکتا ہے یا نکاح کے بغیر بھی ہو سکتا. تو ان جو عصری نئے مسائل پیدا ہوتے ہیں، علماء جو فتویٰ دے رہے ہوں، یعنی کہ جو اپنی رائے دینا ٹھیک ہے، مذہبی رائے، مذہبی فتویٰ بنیادی طور پہ مذہبی رائے ہی کو کہتے ہیں. اور فتوے کا یہ بھی 100% درست ہونا بھی ضروری نہیں ہے، کیونکہ اس شخص نے اپنی سمجھ اور شعور کے مطابق دیا. بلکہ حدیث اس کے مطابق آتی ہے کہ جو بندہ اجتہاد کرتے ہوئے جد و جہد کر کے قرآن و سنت کی نصوص کے مطابق صحیح فتویٰ دے دیتا ہے اس کو دوہرا اجر ہے. اور جو صحیح فتویٰ نہیں بھی دے پاتا اس کو بھی ایک اجر ضرور ملتا ہے. ہاں، تو اس کو ایک اجر اس لیے ملتا ہے کہ اس نے اپنی نیت. اس میں لفظ جو ایک استعمال ہوا نا حدیث میں، وہ ہے پوری ایمانداری اور علم کے زور. بس یہ بات ہے کہ انسان کی نیت صاف ہو، اجتہاد صحیح طرح کا مطلب جیسے کہ آپ نے ٹیسٹ ٹیوب کا یا آئی وی ایف کا ایگزامپل دیا کہ اگر عالم کو اس چیز کا علم نہ ہو تو پھر اس کا فتویٰ جو ہے وہ معیوب بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے. کئی فتوے 100% غلط ہوتے ہیں جو خلاف شریعت ہوتے ہیں. مثلا ٹیسٹ ٹیوب کے بیبیز کے اندر ہی آپ کو پتہ ہے کچھ علماء نے یہ فتویٰ دے دیا کہ اگر جو منکوحہ نہ بھی ہو، جس سے نکاح نہیں بھی ہوا، وہ بھی ڈونیٹ کر سکتا ہے سپرم وغیرہ. تو یہ فتویٰ خلاف شریعت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عورت کو غیر مرد کا پانی کبھی بھی سیراب نہ کرے. گویا اس سے مراد یہ ہے کہ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ غیر مرد جو، یعنی جو جس کے ساتھ نکاح نہیں ہے وہ سپرم ڈونیٹ کرے. اسی سے جو اگلا تصور ہے جو سیروگیسی کا مثال کے طور پہ، بالکل وہ تصور ہے، اسی پہ بھی یہی گفتگو آئے گی. تو یہ جو مختلف لوگوں نے اپنے فتووں کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، ان کے اندر ایک ہی موضوع پہ مختلف فتوے بھی ہو سکتے ہیں؟ بلال بھائی یہ مختلف ہوتے ہیں. مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں، اب آپ نے یہ کلچر دیکھا ہوگا عرب ممالک کا. وہاں پہ جب وہ سوال کریں گے لوگ کہ یہاں پہ کوئی بادشاہ کے خلاف الیکشن لڑے یا کھڑا ہو، وہاں کے جو اثر اور اس کے جو معاشرتی قوانین یا اصول ہیں، وہاں پہ فتویٰ یہی ہوگا کہ بادشاہ کے خلاف بغاوت نہیں ہو سکتی. سمجھے نا، کیونکہ وہ ان کے معاشرے کے مطابق ہے. اب ہمارے یہاں پہ اگر کوئی یہ پوچھے ظالم حکمران آ جائے تو علماء اس کے حق میں فتویٰ دیں گے؟ نہیں، بات بغاوت سے مراد ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایسا حاکم جس کے ہوتے ہوئے اسلامی شرعی قوانین لاگو ہوں اور انسان کو اپنی تمام مذہبی عبادات کی ادائیگی میں کوئی بھی کسی بھی قسم کی روک ٹوک نہ ہو، تو اس حکمران کے خلاف تلوار نہیں. خیالوں میں اجازت ہوتی ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں، میں آپ کو ایک فقہ الواقع کی بات بتا رہا ہوں. اب اگر پاکستان کے اندر یہ فتویٰ کوئی لے، آپ کو پتہ نا اس طرف کی دنیا سے ڈاکٹر اسرار صاحب کو نکالا گیا تھا، بہت سے علماء اکرام کو خیالوں کی وجہ سے نکالا گیا تھا، عبادت کی وجہ سے نکالا جاتا ہے. میں یہی بات بتا رہا ہوں. اب وہاں کے علماء کا یہ فتویٰ ہوگا کہ ٹھیک ہے بغاوت نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہاں پہ اگر کوئی کہ حکمران کے خلاف بات نہیں ہو سکتی تو یہاں پہ اس نے فقہی اثر یعنی فقہ الواقع کا لحاظ نہیں رکھا. یہاں حضرت عمر خطاب کی چادروں کی مثال دی. نہیں آپ یہ دیکھیں پاکستان کے آئین اور قانون میں اپوزیشن لیڈر سب سے بڑا عہدہ ہے وزیر اعظم کے بعد. اپوزیشن لیڈر سب سے بڑا عہدہ وزیر اعظم کے بعد، یعنی وزیر اعظم کہتا ہے میرے پہ تنقید کرو. تو پاکستان کے لا اور آئین میں تو تنقید کی اجازت ہے، شریعت میں اجازت ہے. شریعت کے اندر جو خلیفۃ المسلمین ہونا، بلال بھائی صحیح قانون یہی ہے کہ اگر خلیفۃ المسلمین ہو، اس کے خلاف کوئی بندہ ایجیٹیشن کرتے ہوئے، ایجیٹیشن نہیں، اس پہ سوال اٹھایا جا سکتا. اگر وہ کہ میں خلیفہ ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک خلیفہ کی موجودگی میں کوئی دوسرا اپنے آپ کو خلیفہ کلیم کرے تو اس کو تحقیق کر دیا جائے گا.
نہیں تو جو پہلا خلیفہ بنتا ہے وہ ڈیموکریٹکلی بنتا ہے یا خود ہی شورائیت سے بنتا ہے، شورائیت، شورا سے، شورا سے، اسمبلی سے، پارلیمنٹ سے، لوگوں کی آپ یہ مشاورت سمجھ لیں سے؟ جو ہم نے پاکستان کے اندر، آپ کو پتا ضیاء الحق کے دور میں انہوں نے اس پارلیمنٹ کا نام شورا بھی رکھ دیا تھا آپ کے علم میں، پوری اسلامائزیشن کی ایک، چلے جو بھی تھا تو وہ شورا ہوتی ضرور ہے. بھائی جان ہم نے تو اس زمانے میں 11 بجے نماز پڑھتے ہوئے لوگوں کو دیکھا کیونکہ جنرل صاحب نے آنا ہوتا تھا. آمنہ ہمارے ساتھ کالر ہیں. جی السلام علیکم. یہ میں مذاق نہیں کر رہا، میں حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو. جی بیٹا. انکل میں نے اپنے بھائی کے بارے میں پوچھنا ہے. جی بیٹا بولو. انکل میرے بھائی کی شادی کو 4 سال ہو گئے ہیں. 5 سال ہو گئے ہیں؟ ہاں جی. اچھا ماشاء اللہ. بھائی کا نام رکھا تھا؟ عثمان انور. عثمان انور ماشاء اللہ. اور کس سے کی عثمان انور کی شادی بیٹا؟ 4 سال ہو گئے ہیں. تو اس کی بیگم کا نام ہے حمیرہ. اچھا. تو انکل ان کی مطلب بچہ بھی کوئی نہیں ہے ابھی تک نا. اچھا. اور ان کی بیوی کو جب ہم کہتے ہیں کہ میڈیسن لے لو یا کسی ڈاکٹر کے پاس، تو وہ کسی نہ کسی بات کا بہانہ بنا کے لاڑ کے مائکے چلی جاتی ہے بھائی کو لے کے. اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ مستقبل کی پپھو کو اگر اتنی فکر ہے تو بھائی کو فکر کیوں نہیں ہے؟ اس کے شوہر کو فکر کیوں نہیں ہے؟ یہی تو ہمیں سمجھ آ رہی کہ بھائی کو ہم جب کہتے ہیں میڈیسن کا، تو وہ دونوں میاں بیوی اپنے سسر میکے چلے جاتی ہے بھائی کو لے کے، مہینہ 2 مہینے ادھر رہتی ہے. پھر ہم جب منا چلاتے ہیں تو ادھر پھر مطلب تنگ بڑا کرتی ہے، کوئی بات ہو پھر میں جاؤں اس کو لے کے. اس کا یہی ہے کہ میں اس کو لے کے چلی جاؤں ادھر سے. آمنہ میرے پیارے بچے، بھائی کو اگر کوئی پرابلم نہیں ہے تو پپھو کو کیوں پرابلم ہے؟ مجھے یہ بتاؤ. انکل پھر ہمیں بچوں پپھوں کو تو ہوتی ہے کہ مطلب بھائی کے بچے ہو، ہمارے گھر میں بھی کوئی رونق ہو. بات تو تمہاری صحیح ہے، لیکن ایک سیکنڈ ٹھہرو ذرا، حافظ صاحب کو اس میں شامل کرتا ہوں. اگر شوہر کوئی نہیں پرابلم اس میں تو پھر باقیوں کی کیا حد ہونی ویسے تو یہ بات جو آپ نے کی ہے یہ لاجیکلی درست ہے کہ میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی. لیکن بہرحال یہ معاشرے میں ہمارے یہ بھی ایک پریشر ہوتا ہے بہت، اور بلکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ارد گرد والے جلدی اولاد کے خواہش مند. پریشر بیوی لے، پریشر شوہر لے. بنیادی طور پہ تو یہ حق ان کا، اگر ان کو کوئی مسئلہ مسائل ہے وہ علاج کی طرف جائیں، اور اگر وہ شریعت کے مطابق صرف روحانی علاج کرنا چاہتے ہیں تو اس کی جو پہلی شرط ہے بلال بھائی، آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جو بھی روحانی مسئلہ پوچھتا ہے، پہلے جو ابھی آپ نے بات کی تھی کہ ضیاء صاحب کے دور میں 11 بجے نمازیں، تو نمازیں چلیں 11 بجے نہ پڑھے لیکن نمازیں پڑھیں صحیح. اور اس کے بعد یہ وظیفہ کریں ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. یہ 313 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں 40 دن. اللہ رب العزت ضرور اولاد صالحہ نے نصیب کرے گا. اگر ہاں، اور ویسے بھی کثرت سے استغفر اللہ اگر بندہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو بیٹے عنایت کرتا ہے. واہ ماشاء اللہ. یہ آمنہ بیٹا یہ بات دیکھو، اس میں تھوڑا سا نا بیک فٹ پہ رہو کہ اگر میاں بیوی کو پرابلم نہیں ہے تو تم ان کے وظیفہ حافظ صاحب کا دو، ضرور پڑھنا چاہیں پڑھیں. انسان کسی کو مجبور تو نہیں کر سکتا نا. وہ کل ایک خاتون سے بات ہو رہی تھی تو میں اس سے بڑے ادب سے کہہ رہا تھا کہ میں تو اتنی بھی صلاحیت نہیں رکھتا کہ میں آپ کو یہ کہہ سکوں کہ آپ نے ضرور پڑھنا ہے. آپ پڑھیں گی تو پڑھیں گی، نہیں پڑھیں گی تو یہ توفیق خدا یہ تو ایک نصیحت ہے، کوئی قبول کرنا چاہتا ہے بس، اس سے زیادہ نہیں. انما انت مذکر، اللہ نے رسول اللہ کو کہا ہے. ہاں تو صرف پیغام دے، لوگوں کے دلوں کو بدلنا جو ہے وہ میرا کام ہے. اور یہ بڑا مشہور قصہ ہے، اور اس میں لوگوں کو میرے خیال میں تھوڑی سی اس میں لیول آف ٹالرنس ہے نا، مجھے لگتا ہے کہ اس کے پیچھے بہت بڑی حکمت ہے. وہ جو بزرگ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہولڈ آن کر کے کہا کہ نہیں، یہ جو آدمی ہے پہلے اس بلائنڈ آدمی کا، اس اندھے کا، اس کا پہلے جواب دو. یہ لیول آف ٹالرنس پتہ نہیں ہم جو عکس ہے نا، جو نچوڑ ہے سنت کا، حدیث کا، وہ نہیں نکالتے کہ اس کا پس منظر اور پیش منظر جو ہے وہ بھی ہوگا کوئی. اس کی بنیادی وجہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ پڑھنے میں، ڈائریکٹ پڑھنے میں بہت نکمے ہیں. بلال بھائی ایک بات یہ جو آپ نے بات کی ہے نا، یہ بھی ایک یہ سٹیجز بھی ہوتی ہیں. بالکل، نصیحت کی بھی کچھ سٹیجز ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس حقیقی قوت نافذہ ہو نا تو پھر رسول اللہ کی دوسری حدیث بھی ہے کہ پھر آپ زبان سے نافذ بھی کر سکتے ہیں. مثلا میرا بیٹا ہے، پھر آپ تلوار سے نافذ بھی کر سکتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب قوت نافذہ موجود ہو نا، یہ مختلف اس کے سٹیجز لیے آپ ہوتی کو ہیں. ریاست اسلامی بنانی پڑے گی. ریاست بھی چھوڑے، قوت نافذہ ضروری نہیں ریاست میں ہو. آپ کی اگر بیوی آپ کی فرما بردار ہے، بچے فرما بردار ہیں، آپ کے پاس قوت نافذہ موجود ہے، بہت اچھی بات، آپ کے پاس موجود ہے. آپ اپنے بیٹے کو حکم کر سکتے ہیں بیٹا نماز پڑھو. اب تبلیغ کی سٹیج کئی مرتبہ تبلیغ کرنی چاہیے، بیٹے کو سمجھانا چاہیے، لیکن ایک قوت نافذہ جب آپ کے پاس آ گئی، اگر وہ نہیں سمجھ رہا تو آپ اس کو زبردستی مسجد بھیج سکتے ہیں. بچوں پہ قوت نافذہ ہو سکتی ہے، بیگم پہ ہونا ذرا تھوڑی سی زیادہ نہیں بات ہو گئی. آج کل تو بیگموں کی قوت نافذہ حضرت عمر کے دور میں کافی مشہور واقعہ ہے. جی السلام علیکم بیٹا.
جی ارشد. السلام علیکم جناب. جی جی وعلیکم السلام. سر بہت شکریہ ٹائم دینے کا, بہت زیادہ شکریہ, مہربانی تھوڑی. حکم فرمائیے ارشد. گزارش یہ ہے کہ میری بیٹی ہے مہناز روحی, کا نام ہے. کیا نام ہے؟ مہناز روحی. مہناز روحی. اچھا, مہناز بلاتے ہیں اس کو یا روحی بلاتے ہیں؟ بلاتے کیا ہیں؟ جی بلاتے کیا ہیں اس کو ارشد؟ جی اس کو پکارتے کس نام سے ہیں؟ اس کو روحی کے نام سے. روحی کے نام سے پکارتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب بات یہ ہے کہ بیٹی ماشاءاللہ ہر طرح سے بالکل ٹھیک ہے, قد بھی ٹھیک ہے, ڈبل MA کیا ہوا ہے اس نے. اس کا 5 سال ہو گئے, ہم کو 50 آدمی میرا خیال میں ہمارے وزٹ کیا ہے. کل بھی ایک آئے تھے, پتہ نہیں وہ خاموش ہو جائے, میری سمجھ سے نہیں. ماشاءاللہ ہم فیملی بزنس مین لوگ ہیں, اچھی ہماری رائن فیملی سے بہت بڑا تعلق واسطہ ہے. تو کام نہیں بن رہا ہے, وہ کسی نے بندش کی ہے یا ایسا نہیں, میں اس پر ویسے بلیو نہیں کرتا. ہم سب اچھے لوگ ہیں, اچھے اللہ کے حکم پر کام کرنے والے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, قرآن پاک بھی پڑھتے ہیں, ڈیلی سارا کچھ ہوتا ہے. یہ پتہ نہیں کیا سبابہ کہ اس کا رشتہ نہیں ہو رہا بیٹی. ارشد مجھے ایک بات بتاؤ. اچھا دو باتیں آپ سے کہتا ہوں, پھر اس کا وظیفہ جو ہے وہ حافظ صاحب دیں گے. مجھے ایک بات بتاؤ کہ یہ جو ہوتا ہے نا, میں بلیو نہیں کرتا یا یہ نہیں کرتا, بلیو نہ کرنا اور علم نہ ہونا دونوں چیزوں میں بڑا فرق ہے. مجھے علم نہیں ہے اس چیز کا, یہ ٹھیک ہے, میں بلیو نہیں کرتا. مثال کے طور پہ میں نے فرشتے نہیں, میں نے دیکھے نہیں آج تک فرشتے, میں نے تو اللہ کو بھی نہیں دیکھا, تو لیکن میرا تو بلیف ہے. یہ علم کی بات ہوتی ہے, بلیف کی بات. ایک ذرا تھوڑا سا اس میں نا احتیاط کرنی چاہیے. دوسری بات یہ کہ طاقتور لوگوں میں سے زرداری سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ بختاور کو کتنا انتظار کرنا پڑا شادی میں, اگر بزنس مین کامیاب, بلاول کی شادی نہیں ہوئی. اب یہ جو جملے ہیں نا کہ ہم بڑے اچھے لوگ ہیں یار, ہمارا خاندان بڑا اعلیٰ ہے, تو ہمارے یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے, اس میں عاجزی نہیں ہے. خدا کو فقیر پسند ہے. میرے نبی کو میری ماں سیدہ عائشہ کہہ رہی ہے کہ آپ یہ دعا کیوں کر رہے ہیں؟ میرا رسول کہتے ہیں تم نہیں چاہتی کہ میں حساب والے دن 40 برس پہلے بے حساب جنت میں چلا جاؤں؟ یہ تھوڑی سی نسبتوں کا احتیاط کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی کسی بھی خدا نخواستہ جملے پہ پکڑ ہو جاتی ہے. جو وظیفہ کرنا ہے بیٹی نے وہ یہ ہے جو کہ حافظ صاحب دیں گے. جناب ایک وظیفہ میں یہ بھی پہلے بتانا چاہتا ہوں, پڑھنے سے بھی پہلے, کہ بچیوں کی جب عمر شادی کے قریب ہو جائے, 16 17 18 19 20 21, یہ ڈبل MA تک نہیں انتظار کرنا. یہ بات آپ نے درست کی ہے. بلکہ اسی ایج کے اندر اگر آپ رشتہ دیکھیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے اس عمر میں رشتے آئیں گے بھی. بے شک. اور آپ کو پتہ ہے یہ ایک خاص ایج ہوتی ہے کہ جس کے اندر اٹریکشن بھی ہوتی ہے, اور جس کے اندر ایک خاص جاذبیت بھی ہوتی ہے, یعنی لوگ رشتہ قبول بھی کر لیتے ہیں. اس عمر میں رشتہ کرنا چاہیے, یہ سب کے لیے. پڑھائی ہوتی رہے گی, ساتھ ہوتی رہے گی, شادی کے بعد بھی ہو سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو ہوتا ہی ہے کہ انسان ویٹ کرتے رہتے ہیں والدین کے جناب کریکٹر. تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جناب اس کا کیریئر بن جائے, کیریئر بناتے بناتے بچوں کے کریکٹروں کا جنازہ نکل جاتا ہے, کیریئر بننے میں عمر بیت جاتی ہے. تو آپ یہ ضرور سب سامعین کے لیے کہ جو ایجز جب شروع ہو جائیں 16 17 18 19 20 21 تک ہر صورت رشتہ کریں. اور اس کے بعد جب آپ لیٹ ہو جاتے ہیں تو آپ نے بہت سے اچھے رشتوں کو ریجیکٹ کر دیا ہوتا ہے. جہاں تک پڑھائی کا تعلق ہے, جو رشتوں کے لیے بہت زیادہ مؤثر دعا ہے وہ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. سورۃ قصص ہے, آیت نمبر 24 ہے. حضرت موسیٰ کی دعا ہے. حضرت موسیٰ اللہ سے روٹی مانگ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے روٹی والی بھی دے دیتا ہوں, پکانے والی کا بھی انتظام کر دیا. کیسا اللہ ہے. اور آپ یہ بات بتائیں, یہ نکاح کتنی عظمت اور برکت کی بات. اللہ تعالیٰ اس بہن کا رشتہ جلدی کروائے. اس میں عظمت اور برکت بھی ہے کہ ایک نبی ایک بیوی کو مہر دے رہا ہے, کتنا؟ 10 سال کی خدمت. نکاح میں یہ عظمت ضرور ہے کہ 10 برس اپنے سسر کی خدمت کا مہر طے کیا. تو یہ انبیاء اگر اتنا بڑا مہر طے کرتے ہیں تو گویا یہ ایک پکیزہ اور مبارک اور مطہر رشتہ ہے. لیکن بلال بھائی پھر بات بڑی اچھی آپ نے بات کی, وہ جو خدمت کی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سسر کی شادی سے پہلے, وہ مہر کے طور پہ, مہر نہیں, شادی کا مہر یہ طے ہوا تھا کہ 8 سال کروں گا یا میں 2 سال اپنی طرف سے ایڈ کروں گا, آپ کے اور میرے درمیان ہے یہ بات. اور بلال بھائی اگر بات آئی ہے ضمنی طور پہ تو یہ بھی دیکھیں کہ امت محمدیہ میں سب سے اعلیٰ شادی کون سی تھی؟ سیدہ فاطمہ کی اور حضرت علی کی شادی ہے. اور مجھے بتائیں کہ کوئی ایسا سسر بھی ہو سکتا ہے جو اپنے دماد سے پوچھ رہا کیا ہے تیرے پاس میری بیٹی کو مہر دینے کے لیے؟ تو حضرت علی کہہ رہے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے, آپ نے میرے پاس کچھ بھی نہیں. تو کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ جو میں نے تجھے زرہ دی تھی, یعنی زرہ بھی کس نے دی ہے؟ رسول اللہ نے. اور کہہ رہے ہیں وہ جو زرہ میں نے دی تھی
اس کو بیچ کے مہر دے دے. تو حضرت علی جب باہر نکلے اور انہوں نے خود کہا کہ میری زرہ 4 درہم سے زیادہ نہ تھی. تو باہر عثمان نے دیکھا کہ یہ زرہ بیچنے نکل رہا ہے تو عثمان نے اس کا 400 درہم ریٹ لگایا اور خریدنے کے بعد کہتے ہیں علی یہ زرہ بھی تجھے تحفہ لے لے. تو یہ اگر ہم نیکی کی تقوی کی بنیاد کے اوپر اچھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ذہن میں آ گئی ہے کہ اگر تمہیں کسی کا دین پسند آ جائے اور تم وہاں پہ رشتے نہ کرو تو پھر زمین کے اوپر فتنہ اور فساد یعنی زنا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور میں یہ بات ہوتا ہوں جب آپ یہ چیزیں پڑھتے ہیں نا، جیسے حافظ صاحب بتاتے ہیں نا، تو ان میں ایک تو بات ہوتی ہے کردار کی، ایک بات ہوتی ہے ایمان کی کہ حضرت عثمان کا، حضرت علی کا، حضرت موسیٰ کا ذکر آئے گا تو یہ بڑا عقیدت کی بات ہے. لیکن آپ جب ان کا کانڈکٹ دیکھتے ہیں نا، کام دیکھتے ہیں، تو آپ کو ان شخصیتوں سے، پیغمبر ایک الگ چیز ہے لیکن وہ جو شخصیت ہے نا آپ کو اس سے محبت ہونے لگ جاتی ہے کہ کیا سسر ہے، کیا داماد ہے. وہ کہتے ہیں جو میں نے دی تھی وہی جا کے بیچ دو، اور جا کے کیا خدا کی قسم رشتے ہیں، ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے. السلام علیکم اسما. وعلیکم السلام. جی میرا بیٹا. اپنی بہن کے لیے پوچھنا تھا. جی بیٹا. بہن کا نام سعدیہ ہے. اسے نا خواب آتے ہیں، وہ خواب میں نا عجیب سی چیز دیکھتی ہے کہ جو اس سے یعنی کہ مخاطب بھی ہوتی ہے اور اس سے تنگ بھی کرتی ہے. یہ عجیب چیز کیا ہے؟ سر وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ کہتی ہے انسان کی ان کے حلیے میں نہیں ہوتی، ایک عجیب سا جیسے جانور نما کوئی چیز ہے جو مجھ سے مخاطب ہوتی ہے، مجھے تنگ کرتی ہے. ٹھیک. تنگ کیا کرتی ہے؟ مطلب باتیں کرتی ہے؟ جی اس کا نام لیتی ہے اور اسے حقیقت میں بھی وہ چیز کبھی کبھی اپنے آس پاس محسوس ہوتی ہے، اسے آوازیں آتی ہیں. سعدیہ کی کتنی عمر ہے؟ سعدیہ کی 32. شادی شدہ ہے؟ نہیں سر، اس کا بھی رشتہ آیا. میں یہ بھی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اس کا نام لڑکے کا ہے صابر، تو یہ اس کے لیے کیسا رہے گا، ٹھیک رہے گا رشتہ؟ 32 سال کی عمر میں مجھے ایمانداری سے بتانا تو میری بیٹی، 32 سال لڑکی کی عمر ہو تو اس کو چوائسز کتنی ہوتی ہیں؟ بہت اچھی بات کی. اب یہاں پہ بھی اگر نہ کہہ کے کیسا ہوگا وہ، تو مطلب کیا میں کہوں، پھر یہ خواب ہی آئیں گے اور کیا ہوگا. میں بڑی ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، تو ملتان سے بات کر رہی تھی، میں خدا کی قسم طنز نہیں کر رہا. نہیں بلال بھائی، یہ قرآن کی آیت ہے جو آپ نے بات کی، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. بھائی مشورہ کر لیا نا بس، تو اب عزم کر کے توکل اللہ کرو. بہترین لڑکا ہے، بہترین لڑکا ہے، شریف لڑکا ہے، سلجھا ہوا ہے، سننے والا ہے، سعدیہ کی ڈانٹ کھانے والا ہے، اور کیا چاہیے. اب یہاں پہ بھی اگر مطلب میں کیا کہوں تمہیں، شادی کرو اس کی، اور ان خوابوں کی کوئی تعبیر نہیں، ان کے اوپر مت جانا. میں یہ بات جب کہتا ہوں نا تو میں 3 لوگوں کو اپنے مد نظر رکھتا ہوں. فرائڈ کو اپنے مد نظر رکھتا ہوں، حضرت امام جعفر صادق کی تعبیر کو اپنے سامنے رکھتا ہوں، اور امام ابن سیرین کی تعبیر کو سامنے رکھتا ہوں. لیکن بلال بھائی خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے، لیکن یہ جو خواب ہے یہ تو 100% شیطانی خواب ہے. اور شیطانی خواب کیونکہ وہ بیٹی ہے میں اس لیے اس کو کہہ نہیں رہا. لیکن شیطانی جو خواب ہوتا ہے نا بلال بھائی، جو شیطان کی طرف سے القاء ہوتا ہے، وہ پریشان کرنے کے لیے ہوتا ہے بندہ مومن کو. اس کی بھی 3 صورتیں زائل کرنے کی، تینوں چیزیں. مثال دے رہا، لا حول ولا قوت الا باللہ یا اعوذ باللہ پڑھ کے بائیں طرف تھوک دیا جائے. پھر یا اگر آپ کو زیادہ ہی خوف آ رہا ہے تو آپ 2 رکعت نفل پڑھ لیں. پھر بھی خوف باقی ہے تو صدقہ دے دیں. یہ 3 چیزیں جو بندہ کر لے اور وہ سمجھے کہ شیطانی خواب کی تعبیر نکلے گی، گویا اس نے شریعت کی اصولوں کو نہیں سمجھا. کبھی بھی تعبیر نہیں نکلے گی، وہ تعبیر ظاہر ہو ہے. سسپینڈڈ خواب، وقت رک جاتا ہے، معلق ہو جاتی ہے. لیکن جو خواب اچھے ہوتے ہیں، کئی مرتبہ انسان کو اس کا پتہ نہیں لگتا کہ یہ اچھا یا برا ہے، وہ ضرور معبر سے پوچھ لینے چاہیے، مشورہ لینا ہے معبر سے. ہاں، جو خوابوں کی تعبیر کا علم جانتا ہے اس سے اور آپ کا محسن ہو، تاکہ اگر بری خواب ہو تو وہ اس کی تعبیر نہ بتائے. یہ آپ نے بالکل 100% درست بات کی، کیونکہ کئی مرتبہ تعبیر جلدی سے نکال دینے سے بھی تعبیر تیزی سے آسمان کی طرف جاتی ہے. یہ جو بات ہے نا، یہ آپ کا خیال ہوگا کہ یہ کوئی فلسفے کی بات ہو رہی ہے. یہ فلسفے کی بات نہیں ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ کئی مرتبہ انسان کی نظر اونٹ کو ہنڈیا تک پہنچا دیتی ہے. اگر نظر پہنچا دیتی تو الفاظ نہیں پہنچا سکتے.